الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے بیان تغییر کا چوتھا سبق ہے۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ استثناء جو ہے ہمارا مذہب یہ تھا کہ استثناء یہ گویا استثناء کے بعد جو کلام ہوتا ہے حقیقت میں وہی کلام ہوتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک وہ فرماتے ہیں صدر کلام کل کو واجب کرنے کے لیے علت کے طور پر منعقد ہوتا ہے، مگر استثناء کل میں عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس پر ایک مثال تھی لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، کہ کھانے کو کھانے کے ساتھ نہ بیچو مگر برابر برابر، کھانے کی کھانے کے ساتھ بے نہ کرو مگر برابر برابر۔ اس پر بات چل رہی تھی تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدر کلام علت کے طور پر منعقد ہوا، یعنی بے کی کھانے کی کھانے کے ساتھ بے کر ہی نہیں سکتے، حرام ہے، مگر وہ بے کر سکتے ہیں کہ جو برابر برابر ہو۔ اب اس پر جو ہے وہ ایک مسئلہ اور نکالتے ہیں کہ اگر اتنے کھانے کی بے کی کہ جو کھانا پیمانے میں نہیں آتا، مقدار میں نہیں آتا، مثال ہے گندم کی ایک مٹھی کی بے کی 2 مٹھی کے ساتھ، ایک طرف ایک گندم کی 1 مٹھی ہے، دوسری طرف گندم کی 2 مٹھیاں ہیں، اب اس کی اس کے ساتھ بے کرنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی اصول کے مطابق کہ برابر برابر جائز ہے، تو یہ بھی اسی میں اگر یہ برابر برابر ہے تو جائز ہے، اگر نہیں تو اس میں بھی وہ حرام ہوگی۔ ہمارے نزدیک اس صورت کے اندر جو ہے جو مقدار کسی پیمانے میں نہ آتی ہو وہ اس حکم میں بھی داخل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک وہ مقدار جو کسی پیمانے میں نہ آئے وہ اس حکم میں بھی داخل نہیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ وہ نتیجہ تو ہاذا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، فرماتے ہیں کہ حرمت بیع الحافنۃ من الطعام بحافنتین منہ، کہ ایک مٹھی کی بے حرام ہے 2 مٹھیوں کے ساتھ۔ وعندنا، ہمارے نزدیک بیع الحافنۃ لا يدخل تحت النص، ایک مٹھی کی 2 مٹھی کے ساتھ بے کرنا وہ اس نص میں اس حدیث میں آتی ہی نہیں، اس حدیث میں نہیں آتی۔ کیوں؟ لأن المراد بالمنہی، اس لیے کہ جو نہیں سے مراد ہے نا بھائی، جو منع کیا گیا ہے بھائی وہ منع کیا گیا کہ جس پر بندہ قادر ہو، جس پر بندہ، جس کو ماپنے پر کہ جس کو وزن کرنے پر بندہ قادر ہو۔ اب مقدار اتنی کم ہو کہ جس کو وزن ہی نہیں کیا جا سکتا اس پر بندہ قادر نہیں ہے، اگر اس کو بھی اس میں داخل کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ نہیں آئی ہے بندے کو عاجز کرنے کے لیے، یہ نہیں آئی ہے بندے کو، اور جب کہ نہیں بندے کو عاجز کرنے کے لیے نہیں آتی۔ فرماتے ہیں اس لیے لأن المراد بالمنہی، اس لیے کہ جو نہیں سے مراد ہے یتقید بصورت بین، وہ اس بے کی صورت کے ساتھ مقید ہے، یتمکن العبد من اثبات التساوی والتفاضل فیہ، کہ جس میں بندہ برابری کو اور زیادتی کو ثابت کرنے پر قادر ہو، جس میں بندہ برابری اور زیادتی کو ثابت کرنے پر قادر ہو۔ فرماتے ہیں کئی لا یؤدی الی نہی العاجز، تاکہ وہ نہیں بندے کو عاجز کی طرف لے کر نہ جائے، بندے کو وہ نہیں وہ جو ہے وہ بندے کو عاجز نہ کرے۔ فما لا يدخل تحت المعیار المسوی،
تو بہرحال کہتے ہیں کہ وہ مقدار کہ جو برابری والے معیار کے تحت داخل نہیں، اتنی مقدار کہ جس میں بندہ اس کو برابر برابر نہیں کر سکتا، پیمانہ اتنا چھوٹا آ جاتا ہے کہ اس میں بندے کے پاس ایسے جو ہے وہ اوزار ہی نہیں ہے، ایسے پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جس سے اس کا وزن کر لے. تو فرماتے ہیں فما لا يدخل تحت المعیار المسوی، جو برابری والے معیار کے تحت داخل نہیں، کانا خارجا عن قضیۃ الحدیث، تو وہ حدیث کے حکم سے بھی خارج ہے، وہ حدیث کے حکم سے بھی خارج ہے، اس پر حدیث کا حکم بھی نہیں لگے گا. جو حدیث میں فرمایا نا کہ بے کھانے کی بے کھانے کے ساتھ نہ کرو مگر برابر برابر، تو یہ برابر برابر وہاں پر ہی ہوگا کہ جہاں پر بندہ اس کو وزن کرنے پر قادر ہو، اور جس میں بندہ قادر ہی نہیں ہے تو اس میں یہ حکم بھی نہیں لگے گا. سمجھ گئے جی. ومن سواری بیان تغییر، اور بیان تغییر کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، مثال دینے لگے ہیں، فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما اذا قال، جب کسی بندے نے یہ کہا لفلان علی الف، لفلان علی الف ودیۃ، اب فرماتے ہیں کسی بندے نے یہ کہا کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے، فلاں کا مجھ پر 1000 ہے. اچھا، اس سے تو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس نے اس کا 1000 دینا ہے، لیکن دینا کس طریقے کے، سمجھ گیا تھا کہ یہ قرض ہوگا، یہ کون سا ہوگا، قرض ہوگا، کہ اس نے اس کا قرض کوئی چیز لیا اور اس کے بدلے میں قیمت جو تھی وہ بھی دینی ہے، قرض ہے. فرماتے ہیں لیکن جب اس نے کہا ودیۃً فقولہ علیہ، تو جب قول تھا نا علیہ میرے اوپر، تو جو اوپر چیز ہوتی ہے نا وہ قرض ہوتی ہے، وہ کیا ہے، قرض. یفید الوجوب، یہ اس بندے پر واجب ہے، علیہ کا قول وجوب کا فائدہ دیتا ہے کہ بندے پر یہ چیز واجب ہے. وَهُوَ بِقَوْلِهِ وَدِيَّةً، اور جو ودیۃً کے الفاظ ہیں، غَيَّرَهُ إِلَى الْحِفْظِ، اس نے اس کو متغیر کر دیا حفاظت کی طرف. یعنی پہلے تھا کہ میرے اوپر لازم ہے 1000، میرے اوپر لازم ہے، میرے اوپر واجب ہے، لیکن جب اس نے کہا ودیۃً تو اس نے یہ کہا کہ یار واجب نہیں ہے، اس نے اس کے پاس رکھا ہے اور اس نے اس کی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنی ہے. سمجھے؟ تو فرماتے ہیں ودیۃً کے جو الفاظ ہیں اس نے اس کلام کو متغیر کر دیا حفاظت کی طرف، اس نے اس کلام کو حفاظت کی طرف متغیر کر دیا. وقولہ، اور اسی طرح آتیتنی او اسلفتنی الفا فلم اقبضها، آتیتنی تو نے مجھے دیا ہے، او اسلفتنی یا تو نے میرے پیچھے، یعنی تو نے مجھے دیا الفن 1000، تو نے مجھے 1000 دیے. اب اس کلام کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو دے دیا اور اس نے لے لیا، اس نے 1000 دیا اور اس نے لے لیا، لیکن آگے کا جو الفاظ ہے فَلَمْ أَقْبِضْهَا، میں نے اس پر قبضہ ہی نہیں کیا. تو نے دیا تھا لیکن میں نے لیا ہی نہیں ہے یار. اب پہلے والے الفاظ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نے اس کو دے دیا اور اس نے لے لیا، اس کے پاس ہے، لیکن آگے کے جو الفاظ ہیں اس نے ما سابق کلام کے مفہوم کو بدل کر رکھ دیا. اس نے کہا تو نے دیے تو تھے لیکن میں نے تو لیا ہی نہیں ہے، میں نے قبضہ ہی نہیں کیا. فرماتے ہیں من جملۃ بیان تغییر، یہ بھی بیان تغییر کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بیان تغییر کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے. وقضا لو قال، اسی طرح اگر اس نے کہا لفلان علی الف، فلاں کی میرے اوپر 1000 ہے، فلاں کی میرے اوپر 1000، اب یہ بات بھی ہوگی فائنل ہے کہ اس نے اس کا قرض دینا ہے، اور جو دینا ہے وہ 1000 ہے، جو 1000 کا کہہ رہے نا وہ 1000 درستی اچھے سکے ہوں گے، کھڑے سکے ہوں گے، جید ہوں گے، لیکن اس نے کہا زیوفن، وہ جو 1000 دینا نا وہ کھوٹے سکے ہیں، وہ کیا ہے، کھوٹے سکے ہیں. اب پہلے والی صورت، پہلے جو حکم تھا لفلان علی الف، اتنے کلام سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس نے اس کا 1000 دینا ہے اور کھڑے سکے ہیں، اور کھڑے سکے ہیں. لیکن جب اس نے کہا زیوفن تو اس نے ما قبل کلام کے مفہوم کو بدل دیا. کیا کر دیا؟ بدل دیا اور کہا کہ نہیں کھڑے نہیں ہیں، کھوٹے ہیں. سمجھے جی. وہ حکم بیان تغییر، اور فرماتے ہیں بیان تغییر کا حکم کیا ہے، بیان تغییر کا حکم کیا ہے. فرماتے ہیں انہ یصح موصولا ولا یصح مفصولا، اگر تو یہ جو الفاظ تھے نا جتنے بھی مثالوں میں پیچھے گزرے، ودیۃً، لم اقبضها، یہ جو الفاظ ہیں، بات سمجھے کہ نہیں، یہ استثناء جو بھی تھا، اگر تو یہ استثناء یا
جو بھی آگے صورتیں انہوں نے بیان کی، اگر تو یہ ما قبل کلام کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، اگر یہ ملا ہوا ہے تو پھر یہ کلام درست ہے، اور اگر اس نے پہلے یہ کلام کیا لی فلان علیہ الفن، فلان کا میرے اوپر ہزار ہے، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ کا ضیوفن، یہ آگے فاصلہ، یہ کیا آ گیا؟ اب یہ کلام مفصول ہے، یہ مفصول کلام درست ہے اگر بیان تغییر میں جو بیان تغییر ہے اگر ملا ہوا ہے تو پھر درست ہے، اور اگر جدا ہے تو پھر درست ہے نہیں ہے۔ بیان تغییر کا حکم یہ کہ انه یصح موصولا، یہ موصولا وصل ملا ہوا ہو تو درست ہے، ولا یصح مفصولا، اور اگر یہ جدا ہو تو یہ درست ہے نہیں ہے۔ ثم بعد هذا مسائل، پھر اس کے بعد اور بھی چند ایک مسائل اختلف فیہ العلماء، کہ جن کے اندر علماء نے اختلاف کیے۔ یہ تو چند ایک مسائل اس میں ذکر کیے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، اور بھی کچھ مسائل ہیں جن کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ انہ من جملۃ بیان تغییر، اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ بیان تغییر میں سے ہیں، وہ جو مسائل ہیں وہ بیان تغییر میں سے ہیں۔ اگر وہ مسائل بیان تغییر میں سے ہیں فتصیح بشرط الوصل، تو پھر اگر وہ وصل کی صورت میں ہوں گے نا، ملے ہوئے ہوں گے، تو پھر تو وہ مسائل درست ہیں، پھر وہ بیان تغییر درست ہے۔ او من جملتی بیان تبدیل، یا وہ بیان تبدیل کے جملہ میں سے ہیں، بیان تبدیل کی صورتوں میں سے، بیان تبدیل آگے آئے گا، بیان تبدیل کی صورتوں میں سے فلا تصیح، تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ وسیاتی طرف منہا فی بیان تبدیل، اور ان میں سے چند ایک جو ہے وہ بیان تبدیل کے باب میں عن قریب آئیں گے۔ یہ ہماری فصل مکمل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی